الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. عربی خطبہ کے بعد میں نے سورۃ المومنون سے ایک آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے، جب کسی کافر کو، فاسق فاجر کو اور کسی بے نمازی بدعمل بد کردار لوگوں کو موت آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے رب ارجعون، پروردگارا مجھے واپس بھیجو، مجھے دنیا میں لوٹا دو، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک عمل، اچھا عمل دنیا میں کر جاؤں. تو قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ ایک زبان ہے، ایک بولی ہے، ایک بکواس ہے جو بک رہا ہے. اگر دوبارہ دنیا میں ان کو بھیجا جائے تو وہ وہی کام کرے گا جو پہلے کرتا تھا. محترم حضرات، مفسرین کرام نے اس آیت کریمہ میں ایک نقطہ ذکر کیا ہے کہ جب انسان کو موت آ جاتی ہے تو انسان آرزو تمنا کرتا ہے کہ دنیا میں دوبارہ لوٹا دیا جائے، واپس بھیج دیا جائے تاکہ نیک اور صالح عمل کر لے. لیکن یہ انسان یہ خواہش نہیں رکھے گا، یہ تمنا نہیں کرے گا، یہ آرزو نہیں کرے گا کہ میرے فیملی کے پاس، میرے بچوں کے پاس، میرے اولاد کے پاس جاؤں، بلکہ دنیا میں جانے کی فکر کرے گا نیک عمل کرنے کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک بولی ہے، ایک زبان ہے، ایک بکواس ہے جو بک رہا ہے. اگر دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تو وہی عمل کرے گا جو دنیا میں کرتا تھا، اس سے پہلے کرتا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، موت کے بعد ایک دنیا ہے، برزخ کی دنیا ہے قیامت تک. تو میرے آج خطبہ کا موضوع ہے برزخ کی زندگی. حضرات، انسان کو موت کے بعد ایک زندگی ہے، اس کو برزخ کی زندگی کہا جاتے ہیں، عالم برزخ کہتے ہیں. برزخ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، دو چیز ہیں، دو چیزوں کے درمیان جو پردہ ہوا کرتا ہے، جو چیز رکاوٹ بنتی ہے،
جو حائل ہوتا ہے، جو حاجز ہوتا ہے، اس کو برزخ کہتے ہیں۔ یعنی ایک ہی سمندر ہے اور ایک سمندر میں آدھا میٹھا پانی اور آدھا نمکین پانی، اور بیچ میں جو دیوار ہے، جو پردہ ہے، جو حائل ہے، اس کو برزخ کہتے ہیں۔ حدیث اور قرآن کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں برزخ کسے کہتے ہیں؟ موت سے لے کر، کہاں سے لے کر؟ موت سے لے کر اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے تک جو زندگی ہے، اس کو برزخی زندگی کہتے ہیں۔ حضرات، برزخی زندگی سراسر غیبی زندگی ہے۔ یہاں پر کوئی فون نہیں جاتا، کوئی خط نہیں جاتا، کوئی لیٹر نہیں جاتا، اور نہ وہاں سے کوئی خبر آتی ہے، بلکہ سراسر عالم غائب ہے۔ برزخی زندگی غیبی زندگی ہے۔ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، جس طرح ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہمارا ایمان ہے، رسول کو نہیں دیکھا، ہمارا ایمان ہے، آخرت کو نہیں دیکھا، ہمارا ایمان ہے، جنت اور جہنم کو نہیں دیکھا، ہمارا ایمان ہے، تو اسی طرح برزخی زندگی میں کیا ہوا کرتا ہے، اس کی کیفیت کیسے ہوتی ہے، کیا ہوتے ہیں، حالت کیسی ہوتی ہیں، ساری حالت پر غائبانہ طور پر ایمان لانا، ہمارا عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں اہل تقوی، اہل ایمان کی صفات گناتے ہیں اور فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ مومن وہی ہیں، تقوی والا وہی ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ قبر کے سلسلے میں، برزخی زندگی سلسلے میں اسی طرح ہونا چاہیے جس طرح حدیث اور قرآن نے بتایا ہے۔ محترم حضرات، یہ برزخی زندگی ہماری عقل، ہمارا دماغ اس کو چھوڑ نہیں سکتے، حاصل نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے، صحیح حدیث ہے، لیکن دیکھیے اللہ کے رسول کیسے دیکھے، نماز کی کیفیت کیسی ہے، رکوع سجود کیسے ہوا کرتے ہیں، اس پر بحث کرنا ضروری نہیں ہے۔ جیسے اللہ کے رسول نے دیکھا ہے، آپ نے فرمایا ہے، ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ اسی طرح ہونا چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیے اسراء اور معراج کے واقعہ پر، جب اللہ کے رسول مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام کو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تک جتنے پیغمبر رسول آئے تھے، سب کو آپ اٹھائے، مبعوث کیے اور سب کو مسجد میں جمع کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہم السلام کی امامت کی ہے۔ اب دیکھیے سوال یہ ہے کہ 1,24,000 پیغمبر اور مسجد اقصیٰ کتنا فٹ چوڑی ہے، کتنی فٹ لمبی ہے، کیسے سما گئے؟ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کا کرشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہا تو سب کو جمع کر سکتا ہے، سب کو سما سکتا ہے، اور وہ مسجد سب کے لیے کافی بھی ہو سکتی ہے۔ تو برزخی زندگی یہ غیبی زندگی ہے، ہم اپنی عقل سے، اپنی دماغ سے، اپنے مائنڈ سے اس کو چھوڑ نہیں سکتے، حاصل نہیں کر سکتے۔ محترم حضرات، یہ زندگی آپ دیکھیں گے کہ نعمت والی بھی ہے۔ اہل جو ایمان والے ہیں، اہل تقوی ہیں، ان کو اس زندگی میں، برزخی زندگی میں نعمت حاصل ہے، اور جو کافر ہیں، فساق ہیں، فاجر ہیں، بدعمال ہیں، بد کردار ہیں، بے نمازی ہیں، ان کو عذاب حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، جو ابرار ہیں، نیک انسان ہیں، وہ اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے، اور جو فاسق فاجر ہیں وہ اللہ کے عذاب میں ہوں گے، جہنم میں ہوں گے۔
علامہ ابن قیم علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ آیات کریمہ انسان کے 3 عالم سے تعلق ہے۔ ایک انسان کے 3 عالم ہیں، عالم دنیا جو ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اور دوسرا عالم عالم برزخ جو موت کے بعد آتی ہے، اور تیسرا عالم تیسری دنیا آخرت میں جب قبر سے اٹھائے جائیں گے تب وہ تیسرا عالم ہوگا، تیسری زندگی ہوگی وہ۔ تو یہ آیت کریمہ 3 دنیا سے 3 عالم سے تعلق ہے۔ محترم حضرات، جو عذاب ہوا کرتا ہے، میت کو جو عذاب ہوتا ہے، سزا ہوتی ہے، ہم لوگ اس کو سن نہیں سکتے، ہماری عقل اس کو پا نہیں سکتے کہ عذاب کس طرح ہو رہی ہے۔ دیکھیے، جب انسان کو موت ہو جاتی ہے تو موت ہونے سے لے کر سوال جواب کے بعد اس کی روح جو نیک مومن ہیں، اہل ایمان ہیں، اس کی روح علین میں چلی جاتی ہے۔ علین جو 7 آسمان کے اوپر ایک جگہ ہے، وہاں پر مومن کی روحیں جمع ہوتی ہیں، اور جو کافر ہیں، مشرک ہیں، بے نمازی ہیں، فساق ہیں، فجار ہیں، ان کی روحیں 7 زمین کے نیچے سجین میں چلی جاتی ہیں، اور یہ زمین، یہ مٹی انسان کو کھا جاتی ہے، انسان کا وجود بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب عقل ہمارے چاہتی ہے کہ عذاب کیسے ہوتا ہے، سزا کیسے ہوتی ہے۔ دیکھیے، امام بخاری علیہ رحمہ نے ایک حدیث کا ذکر کیا ہے، اس میں یہ بات ہے کہ انسان کے سارے اعضاء کو مٹی کھا جاتی ہے، اور ایک ایسی ہڈی ہے جس ہڈی کو مٹی نہیں کھاتی، اس ہڈی کا نام ہے ریڑھ کی ہڈی۔ انسان کے سارے اعضاء مٹی کھا جاتی ہے، لیکن ریڑھ کی ہڈی کو مٹی نہیں کھاتی، اور اللہ تعالیٰ اسی ہڈی سے انسان کو دوبارہ حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں زندہ کرے گا، اٹھائے گا۔ تو علامہ ابن تیمیہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ جس طرح روح کو عذاب ہوگا، سزا ہوگی، تو روح کا کنیکشن، اس کا تعلق اس ہڈی سے ہوگی، اور جب روح کو عذاب ہوگا، روح جب عذاب محسوس کرے گا تو کیا ہوگا؟ اس کی ہڈی میں عذاب محسوس کرے گی، اس کی ہڈی میں عذاب محسوس ہوگا، اور اس کے سارے بدن میں تکلیف اور عذابات ہوں گے۔ تو محترم حضرات، جو کافر ہیں، فساق فاجر ہیں، جب اس کو عذاب ہوگا اس کی روح میں، تو روح کے ساتھ ساتھ بدن میں بھی تکلیف ہوگی، جو آپ ہم محسوس نہیں کریں گے، جو میت ہوں گے میت محسوس کرے گا۔ دیکھیے، اہل علم نے مثال دیا ہے کہ 2 آدمی ایک جگہ میں بیٹھے ہیں، دونوں میں سے ایک آدمی سو گیا اور ایک آدمی خاموش بیٹھے ہیں۔ سونے والے خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کو سانپ بھگاتا ہے، اس کو ڈانستا ہے، اس کو کاٹتا ہے، اور زہر آلود ہو کر وہ آدمی چیختا ہے، چلاتا ہے، یا تو پولیس اس کو بھگا رہی ہے، وہ بھگ رہا ہے، اور جو بازو بیٹھا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ سو رہا ہے۔ اس کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، دل دھڑک رہا ہے، پسینہ پسینہ ہو گیا ہے، چیخ رہا ہے، پکار رہا ہے، اور پریشانی کے عالم میں ہے وہ، لیکن بازو والا جو بیٹھا ہے اس کو رتی محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ سونے والے کو کیا ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح عذاب قبر، برزخی زندگی میں جو عذاب ہوگا، جو سزا ہوگی، میت کو محسوس ہوگا، لیکن آپ ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن اور انسان سے برزخی زندگی کے عذابات کو چھپا کے رکھا ہے، مخفی رکھا ہے، اس میں بڑی مصلحت ہے، بڑی حکمت ہے۔ اگر عذاب قبر کو ہم لوگ سن لیتے، خوفناک آواز، بھیانک آواز کو اگر ہم سن لیتے تو ہمارا جینا حرام ہو جاتا، نیند اڑ جاتی، سکون، چین اور راحت چھن جاتے۔ موت آنے سے پہلے گھبراہٹ میں، ڈپریشن میں، ٹینشن میں ہمارے موت ہو جاتی۔ اس لیے محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے انسان
اور جنات سے برزخی زندگی کے عذابات کو چھپا کے رکھا ہے اور مخفی رکھا ہے، لیکن جو حیوانات ہیں، جانور ہیں، دوسرے مخلوق ہیں، وہ سارے مخلوقات عذاب قبر کو سنتے ہیں اور محسوس بھی کرتے ہیں، لیکن کبھی ریئیکشن ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا ہے۔ مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند اصحاب کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ اچانک آپ کا جو گدھا تھا وہ بدک گیا، لڑکھڑا گیا اور وہ گدھا گر گیا۔ قریب تھا کہ اللہ کے رسول کو بھی گرا دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون جانتے ہیں ان قبروں کو؟ جو چند قبر تھے وہاں پر، تو ایک صحابی نے، اللہ کے رسول میں جانتا ہوں۔ اس کی موت کب ہوئی؟ متا ماتو، ان کا انتقال کب ہوا، موت کب ہوئی؟ اس صحابی رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول، وہ عہد شرک میں، کفر کی حالات میں، شرک کی حالت میں اس کی موت ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ تو دیکھیے، جانور محسوس کر رہا ہے، حیوان محسوس کر رہا ہے، لیکن دوسرے جو اصحاب ہیں، دوسرے انسان ہیں، صحابہ کرام ہیں، ان کو محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ دیکھیے، اس سلسلے میں علامہ ابن تیمیہ علیہ رحمہ شام کے تعلق سے ایک اہم واقعہ کا ذکر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، شام کے لوگ، جو وہ لوگ گھوڑے پالتے تھے، ان کے گھوڑے ہوا کرتا تھا، ان کا جب ہاضمہ خراب ہو جاتا تھا تو ہاضمہ کو درست کرنے کے لیے وہ اپنے گھوڑوں کو قبر کے بازو باندھ دیتے تھے۔ ایک ہفتہ گھوڑے رہتے تھے، ایک ہفتے کے بعد ان گھوڑوں کا ہاضمہ درست ہو جاتا تھا۔ تو اہل شام، سیریا والے، شام والے سمجھتے تھے کہ قبر والوں کی کرامات ہے، ان کی دعاؤں سے، ان کی برکت سے ہمارے گھوڑوں کا ہاضمہ درست ہو جاتا تھا۔ تو علامہ ابن تیمیہ علیہ رحمہ نے فرمایا، نادانوں، جاہلوں، تم کو معلوم نہیں گھوڑوں کا ہاضمہ کیوں درست ہو جاتا ہے، صحیح کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ نصیرہ فرقہ کے قبر ہیں، اس قبروں میں عذاب ہوتا ہے، سزا ہوتی ہے، اور یہ گھوڑے سنتے ہیں، یہ جانور، یہ حیوان سن پاتے ہیں، اور ان کے اندر ٹینشن پیدا ہو جاتا ہے، یہ گھوڑے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ان کے بدن میں، ان کے جسم میں ایک قسم کی حرارت پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ اس کا ہاضمہ درست ہو جاتا ہے۔ یہ کرامت نہیں ہے، یہ کرشمہ نہیں ہے، یہ عذاب قبر کے باعث ہے۔ تو محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے برزخی زندگی کے عذابات کو ہم سے مخفی رکھا ہے، اور دوسرے مخلوقات اس کو سنتے ہیں۔ آئیے دیکھیں کہ برزخی زندگی میں ہم لوگ جو میت ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں، دنیا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ جیسے بیوی کا انتقال ہو گیا، بیوی دنیا سے چلے گئے، اور شوہر ہیں، بعد میں جانے والے ہیں، تو بیوی کی ملاقات شوہر سے ہوتی کیا؟ یا بچہ زندہ ہے، والد کا انتقال ہو گیا، اور بچہ جو ہے بعد میں جانے والے ہیں، تو اولاد کی ملاقات باپ سے ہوتی کیا؟ یعنی فوت شدہ لوگ آپس میں ملتے کیا؟ برزخی زندگی میں، قبر کی دنیا میں ملاقات کرتے کیا؟ اس سلسلے میں علامہ ابن قیم فرماتے ہیں، جی ہاں، ملاقات ہوتی ہے، اور شریعت میں، حدیث اور قرآن میں، خاص کر کے حدیث میں چند نصوص ملتے ہیں جو اشارہ ملتے ہیں کہ فوت شدہ لوگ قبر میں برزخی زندگی میں ملاقات کرتے ہیں۔ یہ حدیث میں ہے، مشہور حدیث ہو، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام میں ازواج مطہرات کے ساتھ، امہات المومنین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے حضرت فاطمہ کو قریب کیا اور کان میں کچھ کہا، تو حضرت فاطمہ نے رونے لگا، اور تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ آپ نے حضرت فاطمہ کو قریب کیا تو حضرت فاطمہ نے ہنسنے لگا۔ یہ منظر حضرت عائشہ نے دیکھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، فاطمہ کیا بات تھی؟ آپ نے رونے لگا، پھر دوبارہ ہنسنے لگی، کیا بات تھی؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا،
ولن افشیا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امی جان ابو جان کی بھید کی بات، سر اور دل کی کیفیات، دل کی بات میں آپ کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو حضرت عائشہ نے دوبارہ پوچھا تو حضرت فاطمہ نے کہا، ابو جان نے پہلی دفعہ فرمایا کہ میرا وقت قریب ہے، میں دنیا چھوڑ کر چلا جاؤں گا، اس لیے میں نے رویا۔ اور جب دوسری دفعہ ابو جان نے بلایا اور کہا کہ فاطمہ میری موت کے بعد، میرے انتقال کے بعد، میں میرے فیملی میں سے، میرے خاندان میں سے سب سے پہلے تم میرے سے ملاقات کرو گی، ملنے والی تم ہی ہو، اس لیے میں نے ہنسنے لگا۔ دیکھیے محترم حضرات، یہ حدیث ہے، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ فوت شدہ لوگ جو اہل ایمان ہیں وہ آپس میں ملیں گے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ملاقات بھی کرا سکتا ہے۔ آئیے دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم نے حدیث میں سنتے ہیں کہ فلاں کو عذاب ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں کو میں نے دیکھا جہنم میں جلتے ہوئے، فلاں کو میں نے دیکھا جنت میں چلتے ہوئے، اور ہم جو حدیث قرآن میں پڑھتے ہیں سنتے ہیں کہ فلاں میت کو، فلاں آدمی کو عذاب ہونے والا ہے۔ تو یہ عذابات کب ہوں گے؟ سوال تو یہ ہے کہ ابھی حشر کا میدان ہوا نہیں، قیامت آئی نہیں، سوال جواب ہوا نہیں، جنت کے دروازے بند ہیں، جنت کی کھڑکیاں بند ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہیں، حساب کتاب ہوا نہیں، تو پھر کیسے عذابات ہوتے ہیں میت کو؟ آئیے دیکھیے، اس سلسلے میں جتنے احادیث ہیں سب کا تعلق برزخی زندگی سے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، جب آپ فجر کی نماز پڑھ کر اصحاب کی طرف، صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوا کرتے تھے اور پوچھتے تھے آپ میں سے کسی نے خواب دیکھا؟ اگر کوئی خواب دیکھتے تو ذکر کرتے اور اللہ کے رسول اس کی تعبیر بتاتے تھے۔ تو امام بخاری علیہ رحمہ اپنی کتاب میں کتاب التعبیر میں ایک حدیث لایا ہے جو سمرہ بن جندب سے وہ حدیث مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھ کر آپ متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ آج میرے پاس دو شخص آئے، دو آدمی آئے، جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام، آپ دونوں نے مجھے لے کر گئے۔ لے جانے کے بعد میں ایک منظر دیکھ رہا ہوں کہ ایک آدمی سویا ہوا ہے اور ایک آدمی ایک پتھر لے کر، ایک چٹان لے کر اس کے سر پر مار رہا ہے اور اس کا سر ریزہ ریزہ ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا ہے۔ پھر جب اس چٹان کو لینے کے لیے، اس پتھر کو لینے کے لیے وہ جاتا ہے تب تک اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اور آگے چلو، آگے بڑھو، میں جا رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں ایک تنور ہے، ایک چولہا ہے اور چولہے میں آگ سلگ رہی ہے، آگ تیز ہو رہی ہے اور اس کے آزو بازو، اطراف و اکناف مرد اور خواتین برہنہ ننگے ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب آگ تیز ہوتی ہے، آگ بھڑکتی ہے، آگ سلگائی جاتی ہے تو وہ لوگ چیخ مارتے ہیں۔ تو میں نے کہا جبرائیل کون ہے؟ یہ لوگ کون ہیں؟ تو کہا اور آگے بڑھو۔ سبحان اللہ، میں نے اور ایک منظر کو دیکھا، خون کی ندی ہے، پیپ کی ندی ہے، جس میں اس ندی میں ایک آدمی تیر رہا ہے، ڈوب رہا ہے، اور جب ساحل پر آنے کے لیے کوشش کر رہا ہے تو ایک آدمی پتھر سے مارتا ہے جس کی وجہ سے بیچ ندی میں چلا جاتا ہے۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کون ہے؟ تو کہا گیا اور آگے بڑھو، میں دیکھ رہا ہوں ایک خوشنما خوبروم ایک باغ ہے، ایک باغیچہ ہے اور اس میں حسین و جمیل ایک شخص بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے اطراف و اکناف چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، سب کھیل رہے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا وہ پہلا منظر جو آپ نے دیکھا جس کے سر پر پتھر مارا جا رہا ہے، وہ آدمی قرآن کو پڑھنا جانتا تھا، قرآن مجید کو سیکھا تھا،
لیکن عمل نہیں کرتا تھا اور قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتا تھا، جس وجہ سے اس کے سر کو کچلا جا رہا ہے، ریزہ ریزہ کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری روایت میں آتی ہے کہ وہ آدمی فجر کی نمازوں کو چھوڑ کر بستر میں سوتا تھا۔ محترم حضرات، آج ہماری کیفیت ایسی ہے کہ رات بھر جاگتے ہیں، 12-1 تک جاگتے ہیں، تب جا کے سوتے ہیں، اور فجر کی نماز کو چھوڑ کر ہم لوگ کھراٹے لیتے ہیں، مزے کے نیند لیتے ہیں۔ جبکہ حضرات صحابہ اکرام جس وقت تہجد کے لیے بیدار ہوتے تھے، تہجد کے لیے اٹھتے تھے، اس ٹائم میں آج ہم بستر میں جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ ہم کو بچائے، اللہ ہم پر رحم کرے۔ دوسرا وہ منظر جو عورت مرد تنور کے آزو بازو برہنہ ہیں، ننگے ہوئے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، یہ دنیا کے زانی ہیں، دنیا میں زنا کرنے والے تھے، حلال طریقہ کو چھوڑ کر حرام طریقہ کو رواج کر لیے تھے، پکڑ لیے تھے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو سزا مقرر کیا ہے۔ اور تیسرا وہ منظر جو خون کی ندی میں، پیپ کی ندی میں ڈوب رہے ہیں اور اس کو پتھر مارا جا رہا ہے، وہ سود کھانے والا لوگوں کا خون چوستا تھا، خون پیتا تھا، سود پر پیسہ دے کر اور سود کے نام سے بڑی بڑی رقم چھینتے تھے اور غریبوں کو ستاتے تھے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حساب سے خون کی ندی میں، پیپ کی ندی میں اس کو ڈبوتا ہے۔ اور چوتھی منظر جو خوشنما اور بہترین حسین و جمیل جو باغ ہے، وہ باغ حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ کس کا ہے؟ آدم علیہ السلام کا ہے۔ اور جو بڑی شخصیت حسین و جمیل جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اور جو ننھے منھے بچے ہیں، وہ بچے وہ ہیں جو بلوغت سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اور دوسری روایت میں آتی ہے کہ وہ بچے ہیں جو اولاد المشرکین ہیں۔ بہرکیف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو عذابات برزخی زندگی میں ہوتے ہیں، ساری کیفیت حدیث اور قرآن میں موجود ہیں۔ محترم حضرات، اور ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ برزخی زندگی میں جو میت کو عذاب ہوتے ہیں، کس حالات میں ہیں، ہم کو پتہ نہیں چلتا۔ تو حدیث اور قرآن میں کوئی اشارہ ہے کیا، کوئی نصوص ہیں کیا، ہم معلوم کر سکتے ہیں کیا؟ تو دیکھیے، حدیث اور قرآن میں چند نصوص ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہا تو ہم کو معلوم کرا سکتا ہے۔ کس کے ذریعے؟ خواب کے ذریعے۔ مختصر ایک حدیث سناتا ہوں۔ یہ حدیث امام بخاری علیہ رحمہ نے بیان کیا، امام مسلم نے بیان کیا ہے کہ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک دوست کے ساتھ مشربہ اسلام ہوئے، اور مشربہ اسلام ہونے کے بعد اپنا وطن کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کیے، لیکن مدینہ کی آب و ہوا آپ کے دوست کو راس نہیں آئی، وہ بخار میں مبتلا ہو گئے اور لمبی وہ حالات ہوتے چلی گئی۔ آپ بیزار ہو گئے، خفا ہو گئے اور اپنی ایک انگلی کو کاٹ لیا، جس کی وجہ سے آپ کی موت ہو گئی۔ تو یہ منظر اور یہ خبر حضرت طفیل کو تھی، اور حضرت طفیل بہت ہی ٹینشن میں رہتے تھے کہ میرا دوست کا کیا ہوا، جو خودکشی کے عالم میں ان کا انتقال ہو گیا، اور خودکشی کی سزا بہت بڑی سزا ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ تو حضرت طفیل نے کہا میں ٹینشن میں رہتا تھا، ایک دن ایسا ہوا کہ میرا دوست میرے خواب میں آیا، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا دوست اچھے حالات میں ہے۔ میں نے پوچھا میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ تو میرا دوست نے کہا اللہ نے مجھے معاف کر دیا، ہجرت کی وجہ سے جو میں اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ میں آیا ہوں، اس کی وجہ سے اللہ نے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا دوست اپنا ایک ہاتھ چھپا کر رکھا ہے اور کچھ کپڑے لپٹے ہوئے ہیں۔ تو میں نے پوچھا آپ کا ہاتھ آپ نے کیوں چھپا کر رکھا ہے؟ تو میرا دوست نے کہا کہ میرے بھائی اللہ نے تو مجھے معاف کر دیا، لیکن میں نے جس اعضاء کو بگاڑ لیا،
کاٹ دیا، اللہ نے کہا میں اس کاٹا ہوا اعضا کو، اس بگڑے ہوئے اعضا کو میں درست نہیں کروں گا، ٹھیک نہیں کروں گا۔ فجر کی نماز کے بعد میں نے اس خواب کا ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا خواب سچا ہے، یا اللہ میرے بندے کے ہاتھ کو تو معاف کر دے، اس کو ٹھیک کر دے اور اصلاح کر دے۔ دیکھیے اس حدیث کے روشنی میں جو فوت شدہ لوگ ہیں، جو دنیا سے چلے گئے، برزخی زندگی گزر رہے ہیں، اگر اللہ چاہا تو ہم کو معلوم کرا سکتا ہے خواب کے ذریعے۔ جب ہم خواب دیکھیں گے تو تعبیر کرنے والا جو حضرات ہوتے ہیں، جو اہل علم ہوتے ہیں، ہم ان کے پاس جائیں گے تو معلوم کر سکتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم کو دیکھا، میں نے اپنے بیوی کو دیکھا، میں نے فلاں رشتہ دار کو دیکھا، ان کی حالت ایسی ہے، اس خواب کی تعبیر کیا ہے، تو تعبیر سے معلوم کرا سکتے ہیں کہ فوت شدہ لوگ برزخی زندگی میں کیسے زندگی گزر رہے ہیں۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے عالم دنیا اور برزخی دنیا اور آخرت کی دنیا میں بہترین زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اعمال صالح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔